الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسلام کا سب سے بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا جائے۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہی نے ساری کائنات کو، آسمان زمین سب چیزوں کو پیدا کیا اور وہی ساری چیزوں کی ترتیب اور تدبیر کرتے ہیں، اور رب العالمین کے ساتھ ان سب چیزوں میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ساری چیزوں پر کنٹرول، تصرف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ رب العالمین ہی کی ذات ایسی ہے جس کی عبادت کی جائے گی، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ خاص ہے، صرف اور صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہی عقیدہ توحید ہے، اور یہ اسی بنیادی چیز ہے کہ اسی کے واسطے اللہ رب العالمین نے سارے رسولوں کو بھیجا، اتنی ساری کتابوں کو نازل کیا، اور سارے رسولوں کی دعوت کا اصل پوائنٹ اور محور یہی رہا کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تو یہی سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا جب آغاز کیا تو اسی سے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے حسن درجے کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرو، کامیابی اسی پر ملنے والی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ اعمال اسی وقت قبول ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں جب بندہ اللہ رب العالمین کی توحید کو مانتا ہو۔ اسی وجہ سے کبھی بھی جب دعوت کی شروعات کی جاتی ہے تو اسی توحید ہی سے شروعات کی جاتی ہے۔ کسی کو نماز، روزے، اخلاق وغیرہ کی دعوت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ کیونکہ کوئی شخص کتنا ہی اعمال کر لے، کسی کی ہیلپ کرے، مدد کرے، بڑے بڑے خیرات کے کام کرے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ پہلے عقیدہ توحید کا اقرار نہ کرے۔ اسی کو رب العالمین نے فرمایا کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، توحید کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کے اعمال کیسے ہیں؟ ایسے ہی جیسے کوئی چمکتی ہوئی ریت ہو کسی چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، جس کو ایک پیاسا آدمی دیکھتا ہے کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے تو یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کافروں کے، ان لوگوں کے اعمال ہوں گے جو عقیدہ توحید کو نہیں مانتے ہیں، کہ دیکھنے والا اس کو عمل سمجھتا ہے لیکن اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو ہمارے اعمال اسی وقت اللہ کے ہاں قبول ہو سکتے ہیں جبکہ بندہ عقیدہ توحید میں مضبوط ہو اور اس بنیاد کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو اور مانتا ہو۔ ہم مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقیدہ توحید کے اس عقیدے کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں اور اس کی صحیح سے تطبیق نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ مسلم ہونے کے باوجود بھی ان کے ہاں ایسے عقیدے پائے جاتے ہیں کہ کچھ ایسے اقطاب ہیں، اولیاء ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں، فلاں غوث ہیں، جو کائنات میں تصرف کی طاقت رکھتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عقیدہ توحید کے بالکل منافی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی دعا قبول کر لے اور پریشانی دور کرے؟ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو یاد رکھیں اس پریشانی کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ عقیدہ توحید کو ہمیں سب سے پہلے صحیح کرنا ہے، سب سے پہلے مضبوط کرنا ہے۔ اس میں خلل پایا گیا تو کبھی بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ رب العالمین کے ہاں خسارہ پانے والا ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے بنیادی چیز کو سمجھا ہی نہیں اور اس کو برتا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کو اکیلا سمجھنا ہے ہر اس کی تخلیق میں، اور اسی طرح سے اس کی عبادت میں، دونوں طریقے سے، دونوں پوائنٹ میں اس چیز میں بندے کو مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کی یہی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ سے ہی بندہ کو، اسی پر بندے کو کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ کبھی کوئی کامیاب اللہ کے ہاں اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد۔